صلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، ہم سب کا رازق ہے۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم ہم سب کے لجپال آقا احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا اظہار کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز محترم عالی مرتبت علماء کرام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ خوبصورت محفل جو کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے انعقاد پذیر ہے، ہم سب حضور کا ذکر سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آپ احباب کافی دیر سے یہاں تشریف فرما ہیں، یقیناً سارا دن کام کاج معاملات سے انسان تھکا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی رات کے اتنے پہر کے گزر جانے کے باوجود آپ کا یہاں پہ موجود ہونا اور آپ کی یہ ماتھوں کی چمک اور آپ کی آنکھوں میں لکھا ہوا یہ پیار اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ آپ حضور کے ذکر کو سن کر ایمان کو تازہ بھی کر رہے ہیں اور آپ کے سینے ٹھنڈے بھی ہو رہے ہیں، اور آپ ایک چین محسوس کر رہے ہیں اپنے نبی کے ذکر سے، چونکہ حضور کا ذکر یہ اہل ایمان کی روحانی غذا ہے۔ جب حضور کا ذکر ہوتا ہے تو اہل ایمان کے سینے محبت سے ٹھنڈے ہوتے ہیں اور ایک چین پاتے ہیں، راحت نصیب ہوتی ہے جب حضور کا ذکر ہوتا ہے، بلکہ اہل ایمان بہانے تلاش کرتے ہیں کہ ان کے محبوب کا ذکر کوئی چھیڑ کے بیٹھ جائے اور ان کے دل کی تار کو ہلا دے اور مکین گنبد خضرا سے ملا دے، کیونکہ انسان کو جس سے پیار ہوتا ہے خواہ مخواہ ہی اس کا ذکر لبوں پہ آ جاتا ہے۔ من احب شیئن فاکثر ذکرہ، جو کسی سے پیار کرتا ہے کثرت سے اس کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ تو حضور کے ذکر سے ہمیں ایک ایمانی حظ ملتا ہے، بلکہ حضور کے ذکر سے دل کے غم دھلتے ہیں۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ تو دل کا غم اور دل کا دکھ دور ہوتا ہے جب حضور کا ذکر ہوتا ہے۔ حضور کے ذکر سے کتنی راحت ملتی ہے، امام مولانا جلال الدین رومی نے ایک چھوٹی سی مثال دے کے اس بات کو سمجھایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کسی نے مجنوں کو دیکھا کہ وہ ریت پہ لیلا لیلا لکھ رہا تھا، تو پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ گفت مشق نام لیلا می کنم، خاطر خود را تسلی می کنم۔ اس نے کہا اپنے محبوب کا نام لکھ لکھ کے دکھی دل کو قرار دے رہا ہوں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اگر مجنوں کو اس کے محبوب کا نام قرار دیتا ہے تو کیا امتی کو نام محمد قرار نہیں دیتا؟ اس لیے ہم تو کہتے ہیں میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے۔ تو حضور کا ذکر یہ ہماری غذا ہے، اور یہ
ہمارا ایک روحانی ربط و تعلق ہے حضور کے ذکر کے ذریعے، اور اس کے ذریعے ہمارا ایمان پختہ ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے ہمارے ایمان کو ایک مضبوطی میسر آتی ہے جب حضور کا ذکر ہوتا ہے۔ تو اگر آپ محبت سے مل کے ایک شعر پڑھ لیں تو میرا خیال ہے کہ فضا بھی جھوم جائے گی۔ تو مولانا ظہوری کا لہجہ ہے، بالکل سادہ ہے، عام فہم ہے، آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی سستی بھی دور ہو جائے گی، اور سینے کے اندر ٹھنڈ نہ اترے تو مجھے کہہ لینا۔ اس کی تھوڑی سی آواز دے دینا ذرا۔ مولانا ظہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چرچا کریے ہاشمی لجپال دا، ایک بار سبحان اللہ اونچی کہو نا ذرا، چرچا کریے ہاشمی لجپال دا، آکو چرچا کریے ہاشمی لجپال دا، او شان وکرا آمنا دے لال دا، بولو ذرا، شان وکرا آمنا دے لال دا، آمنا دے لال دا، لال دا، لال دا، شان وکرا آمنا دے لال دا۔ کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اور حضور کا ذکر، اور بالخصوص جب حضور کا ذکر حسن ہوتا ہے، حضور کے حسن کا تذکرہ ہوتا ہے، تو پھر تو فضائیں بھی درود پڑھتی ہیں، پھر تو ہوائیں بھی اٹکھیلیاں کرتی ہیں جب حضور کے حسن کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو آئیے تھوڑے سے وقت میں ہم حضور کے ذرا حسن زیبا پہ بات کرتے ہیں، حضور کے رخ طابہ کا تذکرہ چھیڑتے ہیں۔ میں خود نہیں بیان کرتا، ماشاءاللہ مجھے علماء بھی نظر آ رہے ہیں، ان کی بات نہیں کرتا، میں ان عظیم لوگوں کی بات کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی ان آنکھوں سے جمال محمد عربی کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے۔ تو میں ایک حدیث کو بنیاد بنانا چاہتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو بیان کیا ہے حضرت سیدنا ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ یہ 110 ہجری میں انتقال فرمانے والے صحابی ہیں، سب سے آخری صحابی ہیں۔ حضور کے وصال مبارک سے ٹھیک 100 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ حضور کے وصال مبارک کے بعد 100 سال تک یہ زندہ رہے، اور اس کے بعد پھر ان کا انتقال ہوا۔ یہ مکہ المکرمہ میں موجود تھے، کسی اونچے ٹیلے پہ چڑھ گئے اور لوگوں کو بلا کے کہنے لگے، لوگوں اس وقت اس دھرتی پر میری ان 2 آنکھوں کے علاوہ کسی آنکھ نے بھی آمنہ کے لال کے چہرے کا دیدار نہیں کیا، اب صرف یہ 2 آنکھیں ہیں۔ بس ان کی یہ بات کرنا تھی کہ لوگ تو بھاگ پڑے، یہاں تو کوئی میلاد کی شرینی بانٹے تو لوگ بھاگ پڑتے ہیں، تو یہاں تو میلاد والے محبوب کی بات کرنے والے سے آگے سے آبی لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اب ذہن میں بات آتی ہے، حج کا موسم تھا تو سب نے آ کے حج کے مسائل پوچھے ہوں گے کہ اگر آپ نے حضور کی زیارت کی ہے تو بتاؤ پھر حضور نے طواف زیارت کیسے کیا، آقا کریم نے صفا مروہ کی سعی کیسے کی، حضور نے حجر اسود کو بوسہ کیسے دیا، کیونکہ سال کے بعد آتا ہے نا حج۔ یہ عید کی نماز ہم سال کے بعد پڑھتے ہیں نا، تو ہر دفعہ مولانا صاحب کو نیت بتانا پڑتی، طریقہ بتانا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی ہم بھول جاتے ہیں، عید کی نماز میں پھر بھی بس اوقات غلطی ہو جاتی ہے، چونکہ سال کے بعد آتی ہے نا، تو حج آتا ہے سال کے بعد۔ دعا کریں گے جو کرونا کی آفت آئی ہوئی ہے اور مدینہ پاک مکہ پاک کی رونقیں، وہ ہمارا سہارا ہے، یہی تو ہمارا چین ہے، تو اللہ کرے یہ پابندیاں ختم ہو جائیں، یہ آفتیں ختم ہو جائیں، اور غلامان مصطفیٰ سیر ہو کے محبوب کے قدموں میں جا کے حاضر ہیں۔
تو سال کے بعد حج آتا ہے، تو ہر بندہ حج کے مسئلے وہاں پہ پوچھتا ہوا نظر آتا ہے، اور خاص طور پہ کوئی پڑھا لکھا بندہ مل جائے تو پھر لوگ اس کے آس پاس جمع ہو جاتے ہیں، جی بتائیں یہ حج کا مسئلہ فلاں مسئلہ۔ تو جب حضرت ابو طفیل نے کہا لوگوں ان آنکھوں کے علاوہ کسی نے بھی حضور کا چہرہ اس دھرتی پہ کوئی شخص موجود نہیں ہے جس نے دیکھا ہو ان آنکھوں کے علاوہ، تو جب لوگ جمع ہوئے تو خیال آتا ہے کہ پھر انہوں نے حج کے مسائل پوچھے ہوں گے، لیکن نہیں، پڑھیے روایات میں آتا ہے سب نے اکٹھے ہو کے آ کے کہا کہ اگر آپ نے حضور کو دیکھا ہے تو صرف نہ پھر بیان کرو حضور کا مکھڑا کیسا تھا، حضور کا چہرہ نور کیسا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے جلوے کیسے تھے، حضور کی آنکھوں کے اندر سرخ ڈورے کیسے تھے، اور آقا کریم کی چشمان مبارکہ کا حسن کیا تھا، حضور کی بمیں کیسی تھی، پیشانی چمکدار کیسی تھی، حضور کے یہ مبارک بال کیسے تھے، تو بتاؤ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو حضور کیسے تھے۔ تو انہوں نے 3 لفظوں کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کر دیا، 3 لفظوں میں اور آپ بھی یاد کر سکتے ہیں، اور حضور کے وصاف کے اندر اپنا نام لکھوا سکتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جس جگہ پہ حضور کے حسن کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت چھم چھم برستی ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جو شخص حضور کے حسن کا ذکر کرتا ہے وہ لوگوں کے دلوں میں اپنا گھر بنا لیتا ہے۔ آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں ہر دل عزیز ہو جاؤں، لوگ مجھ سے پیار کریں، لوگ مجھ سے محبت کریں۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کا مقام ہو، تو پھر آسان سا نسخہ ہے، حسن محمد کی باتیں کیا کرو، لوگ تم سے پیار کریں، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ قصیدہ کیا ہے، نسخہ کیا ہے کہ حضور کے حسن کا تذکرہ کیا کریں۔ اور تیسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، کائنات میں حضور کو سب سے زیادہ حسین ماننا یہ تقاضۂ ایمان ہے، اور حضور کائنات میں سب سے زیادہ حسین ہیں، یہ صرف عقیدت نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ ایک ہوتا نا عقیدت، ہر شاگرد اپنے استاد کے بارے میں کہتا ہے جی میرے استاد جیسا تو زمانے میں کوئی نہیں ہے، تو یہ تو اس کی عقیدت ہے۔ ہر مرید اپنے پیر کے بارے میں کہتا ہے، لیکن پیر پیر ہونا چاہیے، آج کل پیر کم ہے، پیڑیں زیادہ ہیں، اور عجیب و غریب قسم کے حالات۔ وہ مجھے ایک مولانا صاحب بتا رہے تھے کہ وہ ایک ہمارے جاہل پیر صاحب ان کے بیٹے آئے تو میں نے ان سے سلام نہ لیا، وہ واپس چلے گئے، جب اپنے مریدوں کے پاس آئے تھے نہ نماز پڑھی نہ کوئی، تو میں نے ان سے کوئی اتنا پروٹوکول نہ دیا ان کو، انہوں نے جا کے اپنے ابا کو بتا دیا، مولانا صاحب نے تو ہم سے سلام ہی نہیں لیا۔ تو پیر صاحب وہاں پہ بیٹھ کے کہنے لگے مولوی دی چھٹی کراؤ بھی نے میرے پترا نے سلام تو نہیں لیا۔ یہ تو پیڑ ہوئے نا، یہ پیڑ تو نہ ہوئی کہ حضور کے مصلی کی خدمت کرنے والا آدمی اگر تمہارے آگے جھکے نا تو تم اس کو دینداری نہیں سمجھتے۔ یہ پیر نہیں ہوتے، یہ تو پیڑ ہوتے ہیں۔ پیر تو وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کے سینوں کے دکھ دور کر کے ان کے اندر محبتیں اور چین پیدا کرتے ہیں۔ پیر تو وہ ہوتے ہیں، اگر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ ان کا نام آ جائے، ہم شکر منہ میں نام بھی رکھے منہ ویسے میٹھا ہو جاتا ہے۔ پیر تو یہ ہوتے ہیں جو لوگوں میں محبتیں تقسیم کرتے ہیں، جو لوگوں میں پیار تقسیم کرتے ہیں، تو جو اچھے باشرہ پیر ہوتے ہیں، جو نیکی کے راستے پہ چلاتے ہیں۔ ہر مرید کہتا ہے جی میرے پیر جیسا تو زمانے میں کوئی نہیں ہے، لیکن ضروری نہیں ہے، یہ ان کی عقیدت ہے۔ اور ہر کارکن پارٹی کا اپنے لیڈر کے بارے میں کہتا ہے کہ میرے لیڈر جیسا زمانے میں کوئی نہیں ہے، یہ اس کی عقیدت ہے۔ لیکن حضور کائنات میں سب سے زیادہ حسین ہیں، یہ صرف عقیدت نہیں ہے، حقیقت ہے۔ آقا کریم اسلام جیسا کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا پوچھتے ہو کل قمری لیلۃ البدر لا مارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہ حضور تو 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے۔ پھر فرماتے ہیں نہ حضور جیسا حسین نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان بولے تم دیکھتے کیسے؟ کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔ خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اور ہمارے حضرت فرمایا کرتے خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ڈالیا سے۔ کیا حسن ہے آمنہ کے لال کا، اللہ اکبر۔ لکھاں آئے نبی دنیا تے پر محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بیندے نے ان دی خاکے پا جیا کوئی نہیں۔
ایسا حسن اللہ نے اپنے محبوب کو دیا، کائنات میں ایسا حسن کسی کو نہیں دیا گیا۔ تو میں اور آپ بھی اس حدیث کو یاد کر سکتے ہیں اور لوگوں کو آگے بیان کر سکتے ہیں۔ 3 لفظیں سن لیجئے۔ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یادا۔ ایک تو حضور کا رنگ بڑا چٹا تھا اور نکھری ہوئی رنگت تھی حضور کی۔ اور کیسی رنگت تھی؟ اگر اعلیٰ حضرت کی زبان سے سن لیں تو وہ حضور کی رنگت کا نقشہ کھینچتے ہیں، فرماتے ہیں جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ۔ تو حضور کی رنگت جسم مبارک کی ایسی تھی کہ اس کی چمک کو دیکھ کے وہ کالے دل جو ہے وہ اللہ کی توحید سے روشن ہو جایا کرتے تھے، ہدایت کے چراغ ملتے تھے جب حضور کی رنگت کو دیکھ لیا جاتا تھا۔ تو حضور ایک تو چٹے رنگ کے تھے، اور یہ لفظ ابیض کا حضور کے لیے بطور خاص بولا گیا۔ حضور کے چچا جناب ابو طالب، اس دور کے اندر قحط پڑ گیا مکہ المکرمہ میں، لوگ جمع ہو کے جناب ابو طالب کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ آپ بنو اسماعیل میں سے ہیں، کوئی دعائی کر دیں، اللہ تعالیٰ کو بارش کی بوند ڈال دے، ڈھور ڈنگر مر رہے ہیں، بھوک ہے، پیاس ہے اور بڑے مسائل ہیں۔ اس وقت حضور کی عمر مبارک تھی 9 سال۔ تو حضور کے چچا جناب ابو طالب نے فرمایا آؤ ہم سارے حرم کعبہ میں چلتے ہیں، اکٹھے ہو کر ہاتھ کھڑے کر کے اللہ کے حضور دعا کریں گے، اللہ کرم کر دے گا، بارش ہو جائے گی۔ لیجئے سب چل پڑے۔ مسجد حرام میں جب پہنچے نا تو جناب ابو طالب نے حضور کو اپنے سامنے یوں بٹھایا کہ حضور کی پشت مبارک خانہ کعبہ کی دیوار سے لگ رہی تھی، اور حضور کی جانب اشارہ کر کے کہا یا رب العالمین میرے اس گوری رنگت والے بھتیجے کے صدقے میں ڈال دے۔ راوی کہتے ہیں آسمان پہ بادل کی ایک ٹکڑی بھی نہیں تھی، لیکن جب حضور کے چہرہ نور کا وسیلہ ڈالا نا تو بادل امڑتے چلے آئے اور آسمان پہ پھیل گئے اور چھم چھم می برسنے لگا۔ لوگ بھاگ کر بھیگ کر اپنے گھروں میں پہنچے تو حضور کے چچا جناب ابو طالب جو کہ قادر الکلام شاعر بھی تھے، حضور کی عظمت پہ اسی موقع پہ ایک قصیدہ لکھا جس کا ایک شعر آپ کی توجہ کے ساتھ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں وَأَبْيَدُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَارُ الْيَتَامَى عصمت للارامل۔ فرماتے ہیں یہ میرا گوری رنگت والا بھتیجا، اس کے چہرے کی چمک کو دیکھ کر تو بادل بھی بھاگتے چلے آتے ہیں، یہ یتیموں کا سہارا ہے، بیواؤں کا آسرا ہے۔ یعنی حضور کو ابیض کہہ کے پکارا، وہ ابیض یعنی حضور کی صورت بھی بیان کر دی، بلکہ ایک شعر کے اندر صورت کے ساتھ ساتھ سیرت بھی بیان کر دی۔ کہا ایک تو یہ ابیض رنگ کے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ یہ یتیموں کے سہارا ہے۔ حضور کی عمر مبارک ہے 9 سال، اور 9 سال کی عمر میں آپ جانتے ہیں کہ بچہ یتیم ہوتا ہے۔ تو حضور کے چچا حضور کو اس عمر میں یتیموں کا سہارا کہہ رہے ہیں، معلوم ہوا حضور یتیم ہو کر یتیم پرور ہے۔ اور 9 سال کی عمر میں اگر بیوہ عورتوں کا کوئی سہارا ہے تو وہ ایک ہی ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 9 سال کی عمر میں ہمارے آقا کی سیرت کا کیسا جمال ہے، ہمارے آقا کی سیرت کا کیا بانک پن ہے۔ 9 سال کی عمر میں بیوہ عورتوں کے گھر کے کام کاج آمنہ کے لال کر رہے ہیں، یتیموں کے سر پہ دست شفقت آمنہ کے در یتیم رکھ رہے ہیں۔ ایسی سیرت، ایسا سیرت کا جمال آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ مائیکل ایچ ہارٹ ہوا، مغربی مفکر ہے، اس نے 100 عظیم المرتبت شخصیات کے نام پہ کتاب لکھی اور سب سے اونچا نام اس نے ہمارے آقا کا رکھا۔ کہتا ہے میں نے عقیدت کی بنیاد پہ حضور کا نام سب سے اونچا نہیں رکھا بلکہ میرٹ کی بنیاد پہ رکھا ہے، اس لیے کہ عقیدت کی بنیاد پہ رکھتا تو پھر تو عیسیٰ علیہ السلام کا نام اونچا رکھتا، چونکہ یہ مذہباً عیسائی ہے، لیکن عیسائی ہونے کے باوجود اس نے میرے اور آپ کے آقا کا نام سب سے اونچا رکھا اور واضح کیا کہ محمد کا یہ حق ہے کہ وہ ماتھے کا جھومر ہو۔ سچی بات یہ ہے کائنات میں نہ حضور جیسی صورت کسی کی ہے، نہ حضور جیسی سیرت کسی کی ہے۔ میرے امام بولے تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہاد تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔
تو یتیم ہو کر یتیم پرور ہے۔ وہ ایک زمانہ تھا کہ لوگ یتیموں سے نفرت کرتے تھے، اور لوگ قرآن پڑھ کے دیکھیں فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ، یہ وہ بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ لوگ یتیموں کو دھکے دیتے تھے، یتیموں سے نفرت کرتے تھے، اپنے بچوں کو کہا کرتے تھے فلاں بچے کے ساتھ نہ کھیلنا، کیوں؟ وہ یتیم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی نحوست کا اثر تمہارے اوپر بھی پڑ جائے۔ وہ زمانہ تھا جہالت کا، اس زمانے کے اندر آقا کریم اسلام نے یتیم کو عزت دی، یتیم کو مقام دیا، یتیم کو پروٹوکول دیا۔ آقا کریم اسلام کی بزم سجی ہوئی تھی، صحابہ کرام کا ہجوم تھا کہ ایک شخص آیا دوڑا دوڑا آ کے عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا صبح سے بچھڑا ہے، دعا تو کر دیں مل جائے، ماں گھر میں تڑپ رہی ہے، میں اب تک اس کو تلاش کرتے کرتے تھک گیا ہوں، دعا کر دیں مل جائے۔ قبل اس سے کہ حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے، اسی مجلس میں ایک آدمی جو پیچھے بیٹھا تھا بعد میں آیا تھا وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں ابھی تھوڑی وقت پہلے اس کے بیٹے کو فلاں باغ کے اندر بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھ کے آیا، اس کا بچہ وہاں پہ موجود ہے۔ اس کو دعا ویسے ہی بھول گئی، اس نے او دیکھا نہ تو دیکھا، وہ بھاگ پڑا بچے کی طرف۔ اب جب وہ بھاگا تو حضور نے فرمایا اس کو بلاؤ۔ جب بلایا گیا تو فرمایا بڑی جلدی ہے؟ عرض کی ہاں بندہ نواز، صبح سے بیٹا گم ہو گیا ہے، میں تلاش کر رہا ہوں، بیٹا مل نہیں رہا، اب مجھے پتہ چلا ہے تو جاؤں نہ تو اور کیا کروں؟ تو آقا کریم نے فرمایا ضرور جاؤ اور اپنے بچے کو اس کو پالو، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، اگر تمہارا بیٹا بچوں کے درمیان مل کے کھیل رہا ہو تو اپنے بیٹے کو اس کے نام سے پکارنا، اس کو بیٹا کہہ کے نہ پکارنا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ وہ میرا بیٹا ہے، اگر میں اس کو بیٹا کہہ کے پکاروں بھی تو اس میں حرج کیا ہے؟ تو آقا کریم فرمایا تو صبح سے بیٹے سے بچھڑا ہوا ہے اور تیرے لہجے کے اندر بلا کی مٹھاس ہوگی، جب تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارے گا تو ہو سکتا ہے ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی موجود ہو جس کے سر پہ سایہ پدری نہیں ہے، اس کا باپ فوت ہو گیا، تو جب تو محبت سے اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارے گا، اگر اس کے دل میں خیال آ گیا کاش آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا، تو اس کے دل کا مداوع کون کرے گا؟ یعنی حضور نے یتیم کی نزاکت قلبیہ کا بھی خیال رکھا ہے کہ اس کے دل کو بھی ایسا جملہ نہ بولو کہ جس سے اس کے دل کو جو ہے وہ چوٹ لگے۔ تو یہ اسلام کا مزاج ہے، یتیم بچوں کے سامنے اپنے بچوں سے پیار نہیں کرنا۔ بیٹا جزاک اللہ، بیٹھ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ تو اپنے بیٹوں سے پیار نہ کریں، کسی بیوہ خاتون کے سامنے اپنی بیوی سے جملہ محبت نہ بولیں، یہ اسلام کا مزاج ہے۔ غریبوں کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کریں، یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اور ہم نے تو اب یہ ایک ٹرینڈ ہی بنا لیا ہے نا کہ اپنی دولت کی نمائش کرتے ہیں، اور غریبوں کا جینا ہم نے دو بھر کر دیا ہوا ہے، اور ان کے لیے مسائل ہیں اور ان کے لیے مشکلات ہیں۔ ہمیں تو یہاں تک کہا گیا کہ اپنے گوشت کی خوشبو سے ہمسائے کو تکلیف نہ پہنچاؤ، یا تو یہ ہے کہ ہانڈی کے اندر کچھ پانی زیادہ ڈال دو اور پھر کچھ شوربہ جو ہے وہ غریب پڑوسی کے گھر میں بھی بھیج دو، ورنہ گوشت ایسے تناظر میں پکاؤ کہ جب پڑوسی کے بچے سو چکے ہوں، اس لیے کہ غریب پڑوسی کے بچے اگر ضد کر بیٹھے کہ ہمیں بھی گوشت چاہیے، تو جو باپ، بوڑھا باپ اپنی بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کرتا ہے اور اپنے بچوں کے 2 وقت کی روٹی بمشکل پوری کرتا ہے۔ کل ہم ملتان میں جانا ہوا، وہاں پہ ایک پروگرام تھا، تو بڑی حیرانگی ہوئی کہ یوٹیلیٹی سٹور پہ آٹا آیا ہوا تھا، اور بالکل آٹا تو ظاہر ہے مفت تو نہیں مل رہا تھا وہاں پہ، وہ غالباً 820 روپے کا وہ ایک تھیلا تھا 20 کلو کا، غالباً اتنا ہی تھا۔ تو لائنیں لگی ہوئی تھی لوگوں کی، اتنی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی تھی کہ ہمیں آٹے کا تھیلا مل جائے پیسوں سے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے لیے روٹی کے بھی مسائل ہیں۔ لائن میں لگنا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ کوئی بابا فرید کا لنگر نہیں ہے کہ وہ لینے کے لیے وہاں پہ کھڑے تھے۔ یہ بچوں کی مشکلات ہیں، یہ پریشانیاں ہیں، یہ دکھ ہیں ان کے اندر کے
کوٹھے تے چڑھ ویک فریدا تے گھر گھر بلدی آگ میں جاتا دل دکھی میرا پر دکھی سارا جگ۔ تو یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اسلام ہمیں کہتا ہے غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو۔ آج ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ جب ہم نے اپنی بیٹی کو جہیز دینا ہو تو ہم جو ہے وہ چارپائیوں کے اوپر مختلف گھر کی جگہوں پہ اوپر جہیز کو ڈال دیتے ہیں، اور پھر ایک خاتون جاتی ہے، جا کے محلے میں آواز دے کے آتی ہے کہ فلاں کی بیٹی کا جہیز دیکھ لیں آ کے۔ اور جب وہ بچیاں آتی ہیں جہیز دیکھنے کے لیے تو یقیناً وہ گھر میں جا کے داد تو دیتی ہیں کہ فلاں نے اپنی بیٹی کو بڑا جہیز دیا ہے، بڑی جناب سامان ہے اور فلاں فلاں چیزیں ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے کسی بیوہ عورت کی بیٹی بھی تو آئی ہو، ہماری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے وہ کسی مزدور باپ کی بیٹی بھی تو آئی ہوگی کہ جو مشکلات برداشت کر کر کے تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کر کر کے وہ مزدوری کر رہا ہے، کیوں کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، لیکن وہ غریب ہے، اس کا رشتہ کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، تو وہ بچی بھی تو ہماری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے آئی ہوگی۔ ہم نے تو داد وصول کر لی، ہم نے تو بڑی شہرت حاصل کر لی کہ اپنی بیٹی کو بہت کچھ دیا ہے، لیکن ان غریب بچیوں کے دلوں کے اوپر جو زخم لگتے ہیں ان کا مداوع کس کے پاس ہے؟ تو اس لیے یہ اسلام کا مزاج ہے کہ غریبوں کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کی جائے۔ تو آقا کریم اسلام نے اس کو بلا کے کہا اگر تیرا جی چاہے اور بہت زیادہ تجھے اپنے بیٹے پہ محبت ہو تو یہ چاہ گھر میں جا کے پورا کر لینا، لیکن یہاں بچوں کے سامنے اس کو بیٹا کہہ کے نہ پکارنا، کہیں یتیم بچے کے دل پہ چوٹ نہ لگ جائے۔ تو یہ انہوں نے فرمایا کہ یہ میرا گوری رنگت والا بھتیجا، بادل اس کے چہرے کو دیکھ کے امڑتے چلے آتے ہیں، یہ یتیموں کا سہارا ہے، بیواؤں کا آسرا ہے۔ اب پتر بہ جاؤ 15-20 منٹ کو نہیں ہے، آپ پیاس کچھ بھی نہیں کہندی، تھوڑا سا بات توجہ سے سن لیں۔ اگر 10-15-20 منٹ ہم پانی نہیں پیئیں گے تو کون سا جو ہے وہ مسئلہ بن جائے گا، بعد میں انشاءاللہ ہم پانی پی لیں گے۔ میں بول رہا ہوں نا تو مجھے تو میں تو پانی نہیں پی رہا، حالانکہ میں اب زور لگا رہا ہوں تو پانی میں پی بھی لوں تو اچھی بات ہے تاکہ میں اچھے طریقے سے آپ کو بات پہنچاؤں، تو اس لیے آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ ذرا توجہ فرمائیں، بس میں چند منٹوں میں گفتگو ختم کرتا ہوں۔ تو حضور کی صورت کو بھی بیان کیا اور آقا کی صلوات و سلام کی سیرت کو بھی بیان کیا۔ تو فرمایا ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ نے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یادا، حضور ایک تو چٹے رنگ کے تھے، دوسرا ملیحن، حضور کا حسن نمکین تھا، اور حضور نے خود بھی ارشاد فرمایا آنا املہ و اخی یوسف اسبہ، میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا ہے۔ اچھا میٹھا حسن کیا ہوتا ہے؟ میٹھا حسن یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ دیکھے تو سب کچھ وار دے، جیسے زنان مصر نے انگلیاں کاٹ دی اور پتہ بھی نہ چلا، یہ میٹھا حسن ہوتا ہے۔ اور نمکین حسن کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ دیکھے تو بس پھر دیکھتا ہی رہ جائے، اور جب تک محبوب کا کلمہ پڑھ کے واپس نہ پلٹے اس وقت تک اس کو چین نہ آئے، یہ ہوتا ہے حسن نمکین۔ اعلیٰ حضرت بولے حسن سب پھیکے ہیں جب تک نہ مذکور ہو، ہے نمکین حسن والا ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ۔ تو نمکین حسن وہ ہوتا ہے جب بندہ دیکھے تو پھر دیکھتا ہی رہ جائے۔ اچھا یہ بات کہ نمکین حسن وہ ہوتا ہے جب بندہ دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے، اس پہ ایک واقعہ بڑا خوبصورت آپ کے سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے حضرت قبلہ عالمی مبلغ اسلام پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی دامت برکاتہم العالیہ اس کو بیان کیا کرتے ہیں، اور اگر یہ واقعہ بیان کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں آپ مجھ پہ ناراض نہیں ہوں گے، کیوں یہ واقعہ ہی بہت اتنا پیارا ہے کہ آپ کا کام ہی مکمل ہو جائے گا، تو آپ کہیں گے جی بس آپ نے کام مکمل کر دیا، آپ مجھ پہ ناراض نہیں ہوں گے جی کہ ہم تو محبت سے بیٹھے تھے تو آپ نے بڑی مختصر تقریر کی ہے، ناراض نہیں ہوں گے، یہ واقعہ بہت دلچسپ ہے، آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑے گی۔ ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کے سیر کے لیے نکلے اور معمول سے تھوڑا سا آگے چلے گئے، تو جب آگے گئے تو ایک وفد آیا ہوا تھا، وفد طارق، انہوں نے اپنے خیمے لگائے ہوئے تھے اور ان کے مویشی ڈھور ڈنگر جانور جو تھے وہ باہر چر رہے تھے، تو آقا کریم جب ان کے جانوروں کے پاس سے گزرے نا تو ان کا ایک سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آ گیا۔ اب یہ اونٹ بھی کتنا خوش نصیب تھا جو آمنہ کے لال کو پسند آیا، اللہ کرے ہم بھی حضور کو پسند آ جائیں، پھر تو زندگی کا جمال ہی مل جائے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آیا، حضور نے انہیں بلایا اور فرمایا یار یہ اونٹ تم نے بیچنا ہے؟
انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں؟ جب حضور نے پوچھا تو پھر انکار کون کر سکتا ہے؟ میں دل ویچاں میں جگر ویچاں جے پیارا محمد آ جاوے، نہیں میں اپنا سادہ گھر ویچاں جے پیارا محمد آ جا۔ انہیں بیچنا تھا یا نہیں؟ جب حضور نے پوچھا کہا جی جی حضور بیچنا ہے۔ فرمایا کتنے کا؟ کہا اتنے کا۔ قیمت طے ہو گئی۔ حضور فرمایا میں کوئی خرید و فروخت کرنے تو آیا نہیں تھا، میں تو آیا تھا سیر کرنے، میں پیسے لے کے نہیں آیا، تمہارا یہ اونٹ مجھے پسند آ گیا ہے، اب مجھے دے دو، میں گھر جا کے اس کی قیمت تمہیں لوٹا دیتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے حضور آپ چلے جائیں، لے جائیں اس کو۔ آقا کریم اسلام نے اونٹ پکڑا اور حضور خرامہ خرامہ چلنے لگے۔ اچھا یہ پیچھے کھڑے حضور کی چال ہی دیکھتے رہ گئے، کیونکہ حسن نمکین ہوتا ہی وہ ہے کہ جب بندہ دیکھے تو بس دیکھتا ہی رہ جائے۔ یہ حضور کی چال ہی دیکھتے رہ گئے، اور پھر جب حضور آنکھوں سے ذرا اوجھل ہوئے نا تو پھر چھ مگویاں کرنے لگ گئے، ایک دوسرے کو کوسنے دینے لگ گئے اور ایک دوسرے کو تانے دینے لگ گئے کہ یار تم کیسے بھولے آدمی نکلے، ایک آدمی آیا اور تم سے تمہارا قیمتی اونٹ لے گیا اور لے بھی ادھار گیا، اور اس نے اپنا نام تک نہیں بتایا، تم نے بھی نہیں پوچھا۔ یار کوئی نام ہی پوچھ لیتا۔ بھئی سودا اگر نقد دینا ہو تو پھر آنے والے کا نام پتہ نہیں پوچھا جاتا، لیکن اگر سودا ادھار دینا ہو تو پھر یا تو بندہ اس کو جانتا ہو، یا درمیان میں کوئی چیز گروی رکھی جائے، یا کوئی ضامن ہو تو سودا ادھار دیا جاتا ہے، ورنہ سودا ادھار ہے۔ انہوں نے کہا آنے والا آیا، تم سے تمہارا قیمتی اونٹ اتھیا کے لے گیا، ادھار لے گیا، اس نے نام تک نہیں بتایا، تم نے بھی نہیں پوچھا۔ کیسے عجیب آدمی نکلے، بڑا گھاٹا کھایا آج تم نے۔ جب یہ باتیں ہونے لگی نا، ان میں سے ایک بولا، کہتا یار جب وہ بات کرتا تھا نا تو اس کے منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ اذا تکلم ضوئ کالنور یخرج من بین ثنایاہ، حضور جب گفتگو کرتے تھے نا تو سامنے والے دانتوں سے نور کی کرنیں نکلا کرتی تھی۔ کہتا میں تو اسی منظر کو دیکھتا رہ گیا، مجھے ہوش نہیں رہا کہ میں نام پوچھ لیتا۔ اچھا دوسرا بولا، کہتا یار جب وہ مسکراتا تھا نا تو سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا۔ اذا ضحک یتلالو فی الجدر، جب حضور مسکراتے تھے تو دیواریں چمک اٹھتی تھی۔ تیسرا کہتا یار میں تو اس کی جھیل جیسی آنکھوں میں کھو گیا ہوں، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جی میں پار کے سدائیاں رکھیاں نے، تے تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنہوں ویک کے چاند شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے او رخ تو نقاب ہٹاوے، تے جے او نکلے سیر کرنوں سارا گلشن سیس نواوے، ہتے ترتی لف لف جاوے، جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اک اگڑے تے انج پیا چاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، تے جے او کھولے پیچ زلف دے تے راہی راہ بھل جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے، علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے، کی اجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے، خلق ادے نے مولئی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے، توبہ توبہ حسن سجندہ تے چال نہ چلی جاوے، آزم ایڈا سونا مائسن کدرے نظر نہ آوے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، میلاد مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عاشقان مصطفیٰ، شناخان مصطفیٰ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید۔ انہوں نے کہا بہرحال جو کچھ بھی ہوا تم اس کے حسن میں کھو گئے اور وہ اپنے حسن کا جادو چلا کے تم سے تمہارا قیمتی اونٹ عطا کے لے گئے۔ اس اب جملے پہ آپ کی توجہ بھرپور چاہوں گا، جب انہوں نے یہ کہا نا کہ وہ اپنے حسن کا جادو چلا کے تم سے تمہارا قیمتی اونٹ عطا کے لے گیا، تو قبیلے کے سردار کی بیوی ابھی تک خیمے میں موجود تھی، اس نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی، وہ ان کی باتیں سن رہی تھی، پردہ دار تھی، لیکن جب انہوں نے یہ بات کہی نا تو اس نے پردہ سرکایا خیمے کا اور باہر آگئی اور کھڑے ہوگی۔ اس نے کہا آنا زامنتن لسامانی جاملکم لا یغدر بکم، اس نے کہا اگر وہ پیارا قیمت دینے نہ آیا تو قیمت مجھ سے لینا، مگر خبردار جو اس کے متعلق ایک بات بھی کی تھی، میں ضمانت دیتی ہوں قیمت میں دوں گی،
انہوں نے کہا تو جانتی ہے جو ضمانت دے رہی ہے؟ اس نے کہا واللہ جانتی تو میں بھی نہیں ہوں۔ کہا اگر تو جانتی نہیں تو پھر ضمانت کس چیز کی دے رہی ہے؟ اس نے کہا جب وہ پیارا تم سے سودا کر رہا تھا نا تو میں نے خیمے کی اوٹ سے اس کا چہرہ دیکھ لیا تھا، اور ایسے حسین چہرے والا کبھی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا، کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ اب اگر آپ کا ذوق ساتھ دے تو یہاں ایک شعر ذوق سے پڑھ لیتے ہیں، دینا ذرا اس کی آواز۔ کیا حضور کا حسن ہے اور کیا اس کی چمک ہے، دیکھنے والے دیکھتے رہتے ہیں۔ مولانا زہری قصوری کا لہجہ ہے، فرماتے ہیں نوری مکھڑا نالے زلفاں کالیاں، نوری مکھڑا نالے زلفاں کالیاں، نوری مکھڑا نالے زلفاں کالیاں، وہ تک دیاں ہی رہیاں ویکھن والیاں، وہ تک دیاں ہی رہیاں ویکھن والیاں، نوری مکھڑا نالے زلفاں کالیاں، نوری مکھڑا نالے زلفاں کالیاں۔ ایک بار اونچی سبحان اللہ کہیں، آپ کو شعر سناتا ہوں۔ چن چڑھیا آمنہ چن چڑھیا آمنہ لال دا لال دا او لال دا، مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں، مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں، وہ تک دیاں ہی رہیاں ویکھن والیاں، نوری مکھڑا نالے زلفاں کالیاں۔ اس نے کہا ایسے حسین چہرے والا کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ اچھا ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی ان کے درمیان کہ حضور کے غلام آ گئے، صحابہ کرام آ گئے، اور آ کے کہا کہ ہمارے آقا نے کن لوگوں سے اونٹ خریدا ہے؟ انہوں نے کہا ہم سے خریدا ہے۔ کہا یہ لوگ کھجوریں حضور نے تمہاری مہمان نوازی کے لیے بھیجی اور اسے اپنی قیمت بھی پوری کر لو۔ انہوں نے کہا اب قیمت بعد میں لیں گے، پہلے یہ بتاؤ وہ پیارا رہتا کہاں ہے، اس کا ڈیرہ کہاں ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا یہ جو کھجوروں کا جھنڈ ہے، یہ جو نخلستان ہے، یہی محمد عربی کا ڈیرہ ہے۔ امام زرقانی لکھتے ہیں سارا قبیلہ اٹھا، حضور کے قدموں میں جا کے حضور کا کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام بن گیا، تیریاں تک کے اداواں میں۔ تو فرمایا حسن نمکین ہے، اور نمکین حسن کیا ہوتا ہے؟ جب دیکھیں تو پھر دیکھتے ہی رہ جائیں، جب تک کلمہ نہ پڑھیں واپس نہ پلٹیں، یہ اس نے نمکین ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے حضور کے بددعا کے مکھڑے کو دیکھ کے کلمہ پڑھا، بے ساختہ ان کی زبانوں پہ کلمہ جاری ہوا۔ حضرت عبداللہ بن سلام سے پوچھئے جو مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے، سوالات کی گٹھڑی سر پہ تھی اور حضور سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے، جب حضور کے چہرے پہ نظر پڑی نا تو وہ سوالات کی گٹھڑی کھل گئی اور سوال تتریوں کی طرح اڑ گئے۔ اے لکھائے تو جواب ہر سوال، حل شود ہر مشکلت بے کیلو کال، سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے، جس کو خریدنے کے لیے گئے تھے اسی کے ہاتھ میں بک کے آ گئے۔ تو وہ سوالات کی گٹھڑی کھل گئی، سارے سوال تتلیوں کی طرح اڑ گئے۔ یہ دیکھ رہے تتلیاں کیسے اڑی پھر رہی ہیں، ایسے سوالات اڑ گئے۔ حضور فرمایا عبداللہ بن سلام کیسے آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں حضور آپ کا غلام بننے آیا ہوں۔ وہ یہودیوں نے بعد میں کہا عبداللہ بن سلام تمہیں کیا ہو گیا، تم پڑھے لکھے آدمی ہو، اگر تم نے کوئی سوال کیا ہوتا انہوں نے جواب دیا ہوتا تو مان جاتا۔ ہم کہتے ہیں میاں علمی آدمی تھا، اس کی علمی پیاس بجھ گئی، جو سوال تھے ان کا جواب مل گیا، ہمیں بھی پتہ چلتا کہ واقعی تجھے کوئی چیز میسر آئی ہے، اس وجہ سے تو ایمان لایا۔ نہ تو نے کوئی سوال کیا نہ انہوں نے جواب دیا، تو سوال و جواب کے بغیر ایمان لے آیا، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ فرمانے لگے تمہیں سمجھ کیسے آئی؟ آتی سمجھ تو مجھے بھی نہیں آئی۔
اب جملہ سنیے ان کا، فرمانے لگے جب میری نظر ان کے چہرے پہ پڑی نا، عرفتو ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، میرے دل نے گواہی دی عبداللہ بن سلام ایسا پیارا چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو کتنے لوگ ہیں جنہوں نے حضور کے چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھا، ایمان لائے۔ تو دوسری بات ان یہ کی کہ حضور کا حسن نمکین تھا۔ تیسرا لفظ سن لیجئے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا۔ تیسرا لفظ یہ بولا کہ حضور کے ہر عضو کے اندر ایک توازن تھا۔ سوا البطن والصدر، حضور کا سینہ مبارک اور پیٹ مبارک برابر تھے۔ قد کے حضور نہ بہت زیادہ لامبے تھے نہ بہت زیادہ کوتاہ قد تھے، درمیانہ قد تھا حضور کا۔ لیکن حضور کے قد کا معجزہ تھا، 10,000 کا مجمع ہو، لمبے لمبے قد و قامت والے لوگ موجود ہوں، درمیان میں حضور بھی بیٹھے ہوں، حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے بلند نظر آیا کرتے ہیں۔ جس کے آگے سرے سروراں خم رہیں، جس کے آگے سرے سروراں خم رہیں، اس سرے تاج رفت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ۔ آخری بات حضور کے حسن کے حوالے سے سن لیجئے، حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حضور سے ملنے کے لیے گئی اپنے والد گرامی کے ساتھ، تو حضور سواری پہ سوار ہو رہے تھے، تو میں حضور کے چہرے کو تو نہ دیکھ سکی، لیکن میری نظر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی پہ پڑ گئی میری نظر، اور میں تو حضور کی انگلی کوئی دیکھتی رہ گئی۔ اب ان کی سن لیجئے، آپ جانتے ہیں کہ ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں ان میں شہادت کے ساتھ والی انگلی بڑی ہوتی ہے، جبکہ پاؤں کی انگلیاں اس سے مختلف ہیں، وہاں انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی عموماً بڑی ہوتی ہے، تو یہ فرق ہے۔ اب حضرت میمونہ بنت کردم فرماتی ہیں، توجہ چاہوں گا، فرماتی ہیں میری نظر حضور کے انگوٹھے مبارک کے ساتھ والی انگلی مبارک کے اوپر پڑ گئی۔ اب ان کے لفظ سن لیجئے، میرے پاس اس کا ترجمہ نہیں ہے۔ فرماتی ہیں فما نسیت فیما نسیت طول اسبع قدم السبابتی علی سائر اصابعہ، فرماتی ہیں میں تو حضور کی انگلی کوئی تکتی رہ گئی، آج کافی عرصہ گزر گیا ہے، لیکن انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کے حسن کی لمبائی کا جو حسن ہے وہ میرے دماغ سے اس کا نقشہ اتر ہی نہیں رہا۔ یار جس محبوب کی انگلیاں اتنی سونی ہیں، جس محبوب کے طلبے اتنے سونے ہیں، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا، جو تیرا طلبہ دیکھ لیتے ہیں پھر ان کو کسی کا چہرہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ تو جس محبوب کے طلبے اتنے سونے ہیں، جس محبوب کے قدم اتنے سونے ہیں، اس محبوب کا مکھڑا کتنا سونا ہوگا۔ بڑا خوبصورت شعر ہے، شاعر کہتا ہے قدموں پہ جبیں کو رہنے، قدموں پہ، ذرا اونچی سبحان اللہ کہیے اور اونچی سبحان اللہ کہو۔ شاعر کہتا ہے قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، میری جبیں تو حضور کے قدموں پہ رہنے دو، قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کے ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ ایسا حسن، ایسا پیکر تراشا جیسا کہ کائنات میں کوئی اور نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حسن دیا گیا، اعلیٰ حضرت بولے، فرماتے ہیں جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا۔ حضور کے ماتھے کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ لوگ تو کبھی دلہا بنتے ہیں تو صحرا ڈال لیتے ہیں نا، تو فرماتے ہیں حضور کے ماتھے پہ تو ہمیشہ شفاعت کا صحرا رہتا تھا۔ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، وہ جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ۔ اور فرماتے ہیں جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، بموں کی بات کرتے ہیں، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بموں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اور آنکھ کا حسن بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ نگاہ کی تیزی کیا ہے؟ فرماتے ہیں کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، وہ جو اس کے اوپر جا کے کوہ طور پہ جا کے کس کو دیکھا تھا؟ یہ پوچھو گا ذرا موسیٰ علیہ السلام کو، کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔
اور ان آنکھوں کے اندر حیا کتنا ہے؟ فرماتے ہیں نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اور فرماتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، حضور کے ہونٹوں کا حسن بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضور کے ہونٹ کیا تھے؟ یہ تو جنت کے پھولوں کی پتیاں ہیں۔ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اور ہاتھ کی جب بات چلی تو فرماتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر جب آئی نا حضور کی زلف کی بات، تو عموماً محبین جو ہوتے ہیں وہ اپنے محبوب کی زلف کو رات سے تشبیہ دیتے ہیں، تو فرماتے ہیں اگر میں حضور کی زلف کو بھی رات کہوں تو بات تو نہیں بنے گی۔ ہر محب اپنے محبوب کی زلف کو رات کہتا ہے، تو میں بھی اگر کہوں کہ حضور کی زلف رات ہے تو سمجھ نہیں آئے گی۔ کہتے ہیں چلو عام رات نہیں کہتے، لیلۃ القدر کہہ لیتے ہیں۔ حضور مانگ نکالتے تو فرماتے ہیں لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق، لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ آقا کریم اسلام کو ایسا حسن دیا گیا، کائنات میں کسی کو نہیں دیا گیا۔ اچھا اب یہ بات طے ہے کہ حضور جیسا کوئی حسین نہیں ہے، تو ہم حسن کے دل دادا ہیں۔ انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے کہ جس جگہ پہ حسن ہوتا ہے انسان وہیں پہ لڑک جاتا ہے۔ حسن چاند میں ہو تو بچپن میں بچہ چاند کی طرف دیکھتا ہے، مسلسل ماں باپ کہتے ہیں پتہ نہیں اوپر کیا دیکھ رہا ہے، وہ چاند کی چمک کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو فطرتاً انسان حسن پسند ہے۔ اگر حسن مور کے پروں میں ہو تو اچھے لگتے ہیں پر، اگر حسن بچے کی مسکراہٹ میں ہو تو اچھا لگتا ہے، اگر حسن جو ہے وہ کوئل کی آواز میں ہو تو خوبصورت لگتی ہے آواز، اگر حسن دھنک کی شوخیوں میں ہو تو وہ اچھی لگتی ہے۔ تو حسن جہاں ہوگا انسان وہیں پہ لڑک جائے گا۔ تو آؤ نا پھر اس محبوب کے حسن کی طرف آئیں جہاں کائنات کا سارا حسن ہی پانی بھرتا ہے، اور پھر اس محبوب سے محبت کریں۔ اگر حضور کائنات میں سب سے زیادہ حسین ہیں تو پھر اس بات کا بھی تقاضا ہوا کہ سب سے زیادہ محبت کے مستحق بھی پھر حضور ہی ہیں۔ اور اگر میں اور آپ حضور سے محبت کریں تو ہم زندگی کا جمال پا جائیں گے، زندگی کا کمال پا جائیں گے۔ یہ ہم بس اوقات سواریوں کے پیچھے بہت سارے جملے لکھے ہوتے ہیں، کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں پڑھتے ہیں تو شعور آتا ہے، کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں وہ عجیب سے ہوتے ہیں پڑھتے ہیں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے یار یہ کیا بکواس ہے، اور کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جو بندے کو ہنسا دیتے ہیں، کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جو بندے کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ بس اوقات آپ نے بھی کچھ جملہ دیکھا ہوگا، لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا، صنم بے وفا، تو وہ حضرت فرماتے ہیں پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ جس بندے کی سواری کے پیچھے یہ لکھا ہوا ہے نا، اس نے کسی سے کیا تھا پیار، اب اس کو تو پتہ نہیں تھا کہ پیار کی ریت کیا ہوتی ہے، اس نے کسی کو دل دے دیا، وہ دلدار ہی نہیں تھا، اس نے بے وفائی کی۔ اب یہ خاموش احتجاج کرتا پھر رہا ہے کہ میں نے محبت کی تھی لیکن مجھے وفا نہیں ملی، مجھے آگے سے بے وفائی ملی ہے۔ ہم کہتے ہیں میاں تو نے محبت کی اس سے جس کو وفا کا پتہ ہی نہیں ہے، تو نے کی ہوتی محبت آمنہ کے لال سے، تو آمنہ کے لال وہ ہیں جو ہاتھ پکڑتے ہیں قیامت تک چھوڑتے ہی نہیں ہیں جب تک جنت میں داخل نہ کر دیں۔ تو آؤ آمنہ کے لال کو دل دو، پھر دیکھو مرتبے کتنے ملتے ہیں۔ آمنہ کے لال سے پیار کرو۔ پھر آج اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آج سے 20 سال قبل آپ کے اس علاقے کے ایم پی اے کا نام کیا تھا، تو شاید ہی بزرگ کوئی تشریف رکھتے ہیں ان کو پتا ہو، لیکن آپ یہ نوجوان جو بیٹھے ان کو نہیں پتا ہوگا۔ کون کسی کو یاد رکھتا ہے؟ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ حضور کے زمانے کے کیسر کا نام کیا تھا جو اس وقت کا سپر پاور تھا، لیکن شاید کسی کو تاریخ کا مطالعہ ہو تو یاد ہو، ورنہ کسی کو نہیں پتا ہوگا۔ اس وقت کے کسرا کا نام کیا تھا؟ وہ بھی سپر پاور تھا، کیسر اور کسرا۔ اس حضور کے زمانے میں یہ دو سپر پاور، جیسے آج امریکہ ہے نا، اس وقت حضور کے زمانے میں یہ دو کیسر اور کسرا دو سپر پاور تھے، لیکن آج ان کا نام نہیں ہے۔ لیکن اگر میں اس محفل کے اندر جو سب سے چھوٹی عمر کا بچہ جیسے یہ بیٹھا ہے، اس سے اگر میں پوچھوں کہ حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو یہ سینہ چوڑا کر کے حضرت بلال کا نام لے گا کہ نہیں لے گا؟ یار حضرت بلال کے پاس تو کوئی پراپرٹی نہیں تھی، ان کے پاس تو کوئی سونے چاندی نہیں تھے،
ان کے پاس تو کوئی بہت زیادہ مال و دولت اور کوئی بڑا منصب نہیں تھا، لیکن آج ان کا نام دلوں میں زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ بلکہ کل جب قیامت کا دن آئے گا، حضور کی سواری خرامہ خرامہ جنت میں جائے گی، تو حضرت بلال لگام پکڑے آگے آگے جنت میں جا رہے ہوں گے کہ نہیں جا رہے ہوں گے؟ تو حضرت بلال کو اتنا مقام کہاں سے ملا؟ تو علامہ اقبال نے عقدہ کھولا، وہ کہتے ہیں اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ فرماتے ہیں یہ بلال کا اپنا کمال نہیں ہے، بلال کے سینے کے اندر موجود عشق رسول کی حرارت کا کمال ہے، جس نے آج تک بلال کو دلوں میں زندہ رکھا ہوا ہے، جس نے آج تک ان کا مقام۔ تو آؤ آمنہ کے لال سے پیار کرو، حضور سے محبت کرو۔ ہمارے قبلہ علامہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے یار میں تھوڑے کو کچھ نہیں مانگدا، نہ تسی میں نے کچھ دے سکتے ہو تے نہ میں تھوڑے کو کچھ لے سکنا، لیکن اینی گل میں تانوں ضرور کرنا کہ یار حضور نال اینا پیار تے کرو نا کہ جب حضور میری پیراہن خاکی سے نکلی، روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آئے۔ جب ہم قبر میں جائیں، لحد میں ہمیں اتارا جائے، فرشتے کہیں مر ربو کا ما دینو کا، تو حضور جھٹک کے کہیں پیچھے ہٹ جاؤ، ساری زندگی تو میری غلامی میں گزارتا رہا، اب تم اس کا ایمان پوچھنے آگے ہو۔ اتنی تو حضور سے محبت ہونی چاہیے نا، اتنا حضور سے پیار کریں۔ اب ماہ رمضان مبارک آ رہا ہے، جو تعلیمات ہیں حضور کی ہم اس کے اوپر جو ہے وہ کاربند ہوں۔ ماہ رمضان کا ایک روزہ اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے تو وہ ماہ رمضان کے علاوہ پوری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو اس کو ایک روزے کی اس کو فضیلت نصیب نہیں ہوگی۔ تو ہم عہد کریں آج کی اس محفل میلاد کا لنگر لے کے جائیں کہ انشاءاللہ ہم ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی ترک نہیں کریں گے۔ اونچی کو انشاءاللہ، اللہ آپ کی انشاءاللہ میں برکت دے۔ اور پھر یہ ہے کہ نماز تراویح کی صورت میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو سنیں، یہ ایک بڑی روحانی غذا ہے۔ قرآن مجید کا یہ مہینہ ہے تو ہمیں نماز تراویح بھی ترک نہیں کرنی چاہیے، اپنی مصروفیات کو کم سے کم کریں۔ دیکھیں نا، آپ نے جس دن شادی میں جانا ہو تو اپنے کام کاج کو سیٹ کر لیتے ہیں نا، نہیں آج 2 گھنٹے میں شادی واسطے بھی کٹنے نہیں، چلے جاندے ہو نا، اپنے کام پہلے کر لیندے ہو۔ شادی بھی چلے، فوتگی ہو جائے خدا نہ خواستہ، سارا دن ہم نکال لیتے ہیں، جانا پڑتا ہے، مجبوری ہوتی ہے۔ تو جب ہم اپنے کاموں میں اپنا وقت مرتب کر کے نکال لیتے ہیں تو جب روزے کا مسئلہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم مصروف بہت زیادہ ہیں، ہم روزہ رکھیں گے تو کیسے ہم اپنے کام کاج کر سکیں گے؟ میاں ان مصروفیات کو مرتب کر کے ایسے انداز سے ان کو اپناؤ، مرتب کرو کہ روزہ جو ہے وہ ترک نہ ہو۔ یہ اللہ کی بہت روزے سے اتنا اللہ کا قدم نصیب ہوتا ہے کہ کل قیامت کے دن روزہ کسی صورت بھی ضائع نہیں ہوگا، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہوگا تو ساری نیکیاں دوسرے لوگ لے جائیں گے، لیکن روزہ اللہ کسی کو نہیں دے گا۔ اگر روزہ دامن میں ہوا، حقدار موجود ہوئے، اللہ تعالیٰ حقداروں کو حق اپنی بارگاہ سے دے کر روزے کی وجہ سے اس بندے کی بخشش فرما دے گا۔ اس لیے ماہ رمضان بڑی کرم نوازیاں لے کے ہمارے اوپر سایہ فگن ہو رہا ہے، اس کی عبادات کو اپنا شعار زندگی بنائیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہماری حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس محبت سے آج کی اس محفل کو سجایا گیا اور جس پیار سے آپ نے میری باتیں سماعت کی ہیں، اللہ کرے ایک ایک لفظ آپ کے سینے میں اتر جائے اور عمل کی ہم سب کو توفیق نصیب ہو جائے۔ تو میرے آنے کا سفر 3 دن ہو گئے ہیں، مسلسل سفر میں ہیں، چلو الحمدللہ حضور کے ذکر میں ہی ہیں، تو چلو میرا سفر بھی پورا ہو جائے گا اگر آپ عمل کی راہوں کے مسافر بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں عمل کی راہوں کا مسافر بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔